بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ ابی بن کعب نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ایک بار ایسا ہوا، موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک شخص ان کے پاس آیا، پوچھنے لگا، تم کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ میرا بندہ خضر تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کی دعا کی۔ ایک مچھلی کو اللہ نے ان کے لیے نشان بنا دیا اور ان سے کہا گیا، جب یہ مچھلی گم ہو جائے دریا میں چل دے، وہیں سے لوٹ آ، خضر وہیں ملیں گے۔ خیر موسیٰ برابر چلتے رہے، اس مچھلی کے انتظار میں تھے کہاں وہ سمندر میں غائب ہو جاتی ہے۔ چلتے چلتے ان کے خادم نے ان سے کہا، اجی دیکھو، جب ہم صخرہ پاس ٹھہرے تھے تو وہاں عجب معاملہ ہوا، مچھلی تڑپ کر دریا میں چل دی۔ میں تم سے مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا، شیطان ہی نے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ مچھلی نے عجیب طور سے دریا کی راہ لی۔ حضرت نے فرمایا، مچھلی کو تو سمندر میں راہ ملی، اور موسیٰ اور اس کے خادم کو تعجب ہوا۔ موسیٰ نے کہا، اجی ہم تو اسی فکر میں تھے کہ مچھلی کہاں نکل بھاگتی ہے، اور دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان پر لوٹے۔ پھر جب صخرہ پر پہنچے، وہاں ایک شخص دیکھا، کپڑا لپیٹے ہوئے، وہی خضر تھے۔ موسیٰ نے ان کو سلام کیا، اس نے جواب دیا اور پوچھا، تیرے ملک میں سلام کی رسم کہاں ہے؟ موسیٰ نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ اس نے کہا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا، ہاں، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تم کو جو عمدہ ہدایت کی باتیں سکھائی گئی ہیں وہ مجھ کو سکھاؤ۔ خضر نے کہا، اللہ نے ایک طرح کا علم مجھ کو سکھایا ہے جس کو میں تمہارے برابر نہیں جانتا۔ خیر موسیٰ نے کہا، میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ خضر نے کہا، تم کو میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ بات یہ ہے کہ جس چیز کی پوری حقیقت تم کو معلوم نہ ہو تم اس پر کیسے خاموش رہ سکتے ہو؟ ضرور پوچھ بیٹھو گے۔ آخر موسیٰ اور خضر دونوں مل کر چلے سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ ایک کشتی ادھر سے گزری، انہوں نے کہا، ہم کو سوار کر لو۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا اور بے کرایہ سوار کر لیا۔ جب موسیٰ اور خضر دونوں کشتی پر سوار ہوئے تو ایک چڑیا کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نے دریا میں ایک دو چونچیں ماری۔ خضر نے کہا، موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی لیا ہے جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں سمندر سے لیا۔ اس کے بعد خضر نے کیا کیا، ایک کلہاڑی لی اور کشتی کا ایک تختہ نکال ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد موسیٰ ٹھہرے تھے کہ خضر نے ایک اور تختہ وسولے سے نکال ڈالا۔ جب تم موسیٰ سے رہا نہ گیا، کہنے لگے، واہ، ان لوگوں نے تو بن کرایہ ہم کو سوار کر لیا، تم نے ان کی کشتی ہی کو تاکا، جس رکابی میں کھائے اسی میں چھید، ان کے ڈبو دینے کی فکر کی، کشتی پھاڑ ڈالی، تم نے یہ بڑا جان جوکھم کا کام کیا۔ خضر نے کہا، میں تو پہلے ہی تم سے کہہ چکا تھا، تم سے میرے ساتھ صبر نہ ہو سکے گا۔ موسیٰ نے معذرت کی، کہا، بھول چوک پر میری گرفت نہ کرو اور میرا کام مشکل نہ بناؤ۔ اور تھا بھی سچ، موسیٰ نے یہ سوال بھولے ہی سے کیا تھا۔ جب دونوں سمندر سے خشکی میں اترے تو راہ میں ایک لڑکا دیکھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کا سر تھاما اور اس طرح اکھیڑ ڈالا۔ سفیان نے انگلیوں کی نوک سے اشارہ کیا جیسے کوئی چیز اچک لیتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، واہ جی واہ، تم نے ناحق ایک بے قصور جان کا خون کیا ہے، یہ تو بری حرکت ہے۔ خضر نے کہا، میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہونے کا۔ موسیٰ نے کہا، اگر اب کہ میں کوئی بات پوچھوں تو میرا ساتھ چھوڑ دینا، بے شک تمہارا عذر معقول ہے۔ خیر پھر دونوں چلے، ایک بستی والوں پر پہنچے، انہوں نے ان سے کھانا مانگا، بھوکے تھے، انہوں نے کھانا نہ دیا۔ اتفاق سے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر اب گرنے ہی کو تھی۔ خضر نے ہاتھ سے اس طرف اشارہ کیا تو وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا، کیا خوب ہم ان بستی والوں کے پاس سے سفر کرتے ہوئے آئے، انہوں نے کھانا تک نہ دیا، نہ مہمانی کی، تم کو کیا پڑی تھی خواہ مخواہ ان کی دیوار درست کر دی، اجی مزدوری لے کر کام کرنا تھا۔ خضر نے کہا، بس بس، ہماری جدائی کی گھڑی آن پہنچی، اب میں جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تم سے کہہ دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے وہ بیان کیا جو قرآن شریف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم کو آرزو رہ گئی کاش موسیٰ صبر کرتے تو اور بھی کیفیتیں ان کی ہم سے بیان کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ موسیٰ پر رحم کرے۔
اگر صبر کرتے تو اللہ ان کے اور بھی اسرار ہم پر بیان فرماتا۔ وہ لڑکا جس کو خضر نے مار ڈالا تھا وہ کافر تھا، اس کے ماں باپ ایماندار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کا نام خضر اس لیے ہوا، وہ ایک سوکھی ہوئی زمین پر بیٹھے جہاں سبزی نہ تھی، جب وہاں سے چلے تو زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگی۔